نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم عزیز مصر دی بیوی زلیخا نے کیا جدو معاملہ کھل گیا کہندی ہے میں اپنے نفس نو بری نہیں کر دی میری ہی غلطی ہے ان النفس لأمارۃ بالسوء کیونکہ نفس جیڑا اے تے برائی دا حکم کردہ ہی کردہ ہے إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ہاں او بندہ نفس دے شر تو بچدا جدے تے میرے رب دا رحم ہووے ان ربی یقیناً میرا رب غفور الرحیم بخشن والا مہربان ہے۔ معزز سامعین حضرات، قرآن حکیم 13ویں پارے دی پہلی آیت سورت یوسف ترجمہ سمیت میں تساں حضرات دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتی۔ اس آیت کریمہ دے اندر امرأۃ العزیز عزیز مصر دی بیوی زلیخا جنہوں عام طور تے زلیخا پڑھیا جاندہ ہے لکھیا جاندہ ہے، انہیں اعتراف کیتا، اعتراف کرن دا موقع محل کی بنیا۔ حضرت دی آواز تھوڑی کو کٹا کے ذرا آواز بریک تے کرے جا، موٹی جی آواز ہے، موٹی جی آواز ذرا بریک کر لو تھا۔
بادشاہ نو وقت دے حاکم نو خواب آیا، اس خواب دی تعبیر جتنے بھی وہ دے گرد و نواں تعبیر الرؤیا دا دعویٰ کرن والے، علم دیاں تاکاں بٹھان والے، بادشاہ دے خواب دی تعبیر تے بادشاہ نو مطمئن نہ کر سکے۔ اس واقعہ تو قبل جناب یوسف علیہ السلام اپنے جیل دے دو قیدی ساتھیاں دا خواب سن کے او دی تعبیر بیان کر چکے سن۔ تعبیر اسی طرح ہوئی خواب دی جس طرح جناب یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ تواڈے چوں ایک سولی چڑھایا جائے گا، دوسرا بادشاہ دا ساقی بنے گا۔ جدوں بادشاہ دے خواب دی تعبیر دا مسئلہ حل نہ ہویا، بادشاہ مطمئن نہ ہویا۔ اس بندے نو یاد آیا، کہنے لگا بادشاہ جی جیل اندر ایک بندہ ہے، انہیں ساڈے خواباں دی تعبیر بھی دسی سی، جے کہو تے میں انہوں پوچھ کے آواں، جلدی جا، ضرور اسی اس ٹائم۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دسی، وہ 7 سکیاں تے ہریاں ولاں تے 7 موٹیاں گاواں تے 7 لسیاں گاواں جو خواب وچ نظر آئیاں، کہنے لگے ان قریب 7 سال بڑی فراوانی دے ہون گے، اس تو بعد 7 سال بڑا قحط پئے گا۔ بادشاہ نو سمجھ آئی، کہنے لگے واہ کم دا بندہ جیل وچ، اچھان بورا میرے چفیرے رکھے آجے، لیا اس بندے نو کڈ کے ڈا کم دا بندہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماندے نے وقال الملک ائتونی بہی، بادشاہ کہنے اس بندے نو جیل دے وچوں کڈ کے لے آؤ۔ ہن بادشاہ دا قاصد جیل اندر پہنچ کے آئے، فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بقیدہن علیم۔ ہن اللہ والیاں دیاں گلاں سنیاں جے، اللہ والے اپنے اللہ تے کنا توکل کر دے نے، کنا بھروسہ کر دے نے۔ حضرت یوسف نو بادشاہ دے قاصد نے جا کے پیغام دیتا، حضرت جی تواڈی رہائی دا ویلا آ گیا ہے، بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیتا ہے، تانوں جیل چوں کڈ دیتا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں نہیں نکلنا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڈی لمبی جیل یوسف نبی نے کٹی، کدی میں ہوندا تے میں کہندا جلدی کڈو۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اتھے انہاں دا حوصلہ بیان کیتا ہے، حوصلہ۔ یہ دا مطلب ہے نہیں کہ آپ دی شان گھٹ ہے، آپ تے اس تو بھی بڑے حوصلے آلے۔ حضرات ان بات را توجہ فرماندے جایا جے، حضرت یوسف پیغمبر کی کہندے نے میں اونی دیر جیل چوں باہر نہیں آنا جب تک میرے معاملے دی پوری تحقیق نہ کروائی جائے۔ ویکھو اللہ والیاں دیاں گلاں کنیاں نے، اپنے آپ نو شکوک و شبہات تو بھی بچاندے نے، شکوک و شبہات تو بھی اپنے آپ نو بچاندے نے، کیویں بچاندے نے؟ حضرت یوسف فرماندے نے میں پھر
باہر نکلاں گا جڑے جرم دی وجہ تو مینوں جیلے سٹیا گیا پہلا او دی بادشاہ نو کہو تحقیق کرو میں سچا ہاں یا او بیبیاں جھوٹیاں نے پتہ کرو نا حقیقت کی ہے ہن بادشاہ نے اے دی تحقیق کرنی شروع کر دیتی ہے فرمایا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اور جنہاں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا کے جنہاں نے اپنے ہاتھاں نو کٹیا سی پتہ کرو نا اصل حقیقت کی ہے او بھی رل گئیاں سن عزیز مصر دی بیوی دے نال جدوں انہاں دی نہ سنی اصل گل کی سی عزیز مصر دی بیوی نو تانے دتے نا بیبیاں نے ہن انہاں دی دعوت کیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں دے کولوں گزرن دا آرڈر دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے فریفتہ ہو گئیاں ہن چاہدیاں سن یوسف ساڈے ول ویکھے نا حضرت یوسف نے انہاں ول نظر اٹھا کے نہیں دیکھیا انہاں سوچیا صوفی بندہ نیک بندہ ہے دلکاں دے دل اندر ترس بڑا ہوندا ہے انہاں نے اپنیاں انگلاں تے چھریاں چلائیاں خون نکلیا تے سسکیاں پرن لگ پیندیاں نے شاید ہونی ویکھے مکر سی نا ہونی ویکھے فرماندے نے پاویں ساریاں مر جو میں نہیں ویکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ کہندا ہے پاویں ساریاں مر جو جس وجہ تو تسی میرا دھیان اپنے ول کروانا چاہدیاں جے میں نہیں تواڈے ول ویکھنا آخر اے بھی غصے وچ آ گئیاں نے ساڈی بھی نہیں مننی اے بھی ملکہ اے بھی امرات العزیز عزیز مصر دیاں حمیتی بن جاندیاں نے اینو جھیلے سٹنا چاہیدا ہے انہیں اپنے مالک دی بیوی تے بری نظر رکھی ہے اینو جھیلے سٹنا چاہیدا حضرت یوسف پیغمبر نے جیل برداشت کر لئیے حضرات یوسف علیہ السلام فرماندے نے پہلا معاملے دی تحقیق تے کرو نا ان ربی بے قیدہم علیم انہاں نے جڑا مکر کیتا میرا رب خوب جاندا ہے اور بادشاہ نے بیبیاں نو بلایا کہندیاں بادشاہ کہندا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء بادشاہ نے ساریاں بیبیاں نو جمع کی گل سچی دسیا جے معاملے کھل دے جا رہے نے سچی دسو او جڑا تساں اپنے ہاتھاں نو کٹیا او اصل حقیقت کی سی کیا یوسف دا گناہ سی بیبیاں ہن سوچیا بھی ہن پھنس گئیاں میں سچ بولنا ہی پینا ہے کہندیاں نے حاشا للہ اللہ دی قسم حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء حضرت یوسف اندر سے کوئی برائی نہیں ویکھی من سوء ان تنوین آئی ہے نکرہ کوئی برائی ویکھی نہیں صرف اے ہی نہیں کہ جڑا سا واقعہ بنایا صرف اے ہی نہیں من سوء نکرہ اساں کوئی نکی موٹی ہو دے وے برائی ویکھی نہیں ایسی صفائی اللہ اکبر ہن جس ویلے عزیز مصر دی بیوی زلیخا نے معاملہ سارا سن لے آئے فرمایا قرآن پاک کہندا قالت امرأۃ العزیز الآن حسس الحق ہن زلیخا بھی پریشان ہو گئی معاملہ کھل گیا ہن سچ بولنا ہی پینا ہے
ہن ذرا بات تے غور کرے آجے قالت امرأۃ العزیز عزیز مصر دی بیوی کہن لگی ہے الان حصل حق ہن معاملہ کھل گیا ہے گل واضح ہو گئی ہے انا راودتہ عن نفسہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہہ دیئے میں یوسف نو ورگلانی سا یوسف دا کوئی گناہ نہیں انہیں میری کوئی نہ منی میں ہی انہوں دے نفس دے مارے ورگلان دی رہی ہاں او تے سچائے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ حضرت یوسف فرماندے نے میں تحقیق دا حکم اس واسطے دیتا ہے تاکہ عزیز مصر دی عقل تے جو انہاں بیبیاں نے پردہ پا دیتا ہے یہ سامنے معاملہ کھل جاوے لم اخنہ بالغیب میں عزیز مصر دی عدم موجودگی اندر بھی او دے گھر اندر کوئی خیانت کیتی نہیں جڑیاں انبیاء دیاں نبیاں دیاں جڑیاں شرائط نے نا اوصاف نے انہاں چونکہ شرط تے نبی خائن نہیں ہوتا مرزا غلام احمد نو پتہ نہیں نا کہ میں نبی بنا لیا ایڈا خائن اماں نے کہلیا جا کے اپنے دادے دی پنشن ہی پھڑ لیا نالے نے مرزے مامدی نو لیا او دی پنشن سیال کوٹو کڑھائی تے انہیں دن کاری نہ گیا جنہیں دن ساری پنشن کھا نہ لئی ایڈا وڈا خائن او انہوں نبی کہنا تے بڑی دور دی گالے انہوں تے مومن کہنا بھی جائز نہیں پتہ نہیں کتھے پھول گئے او دے منہ نالے اللہ اکبر حضرات دسنا کی چاناما کے حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دے الزام جیڑا توپ گیا الزام ہن زلیخا کی کہندی ہے کئیاں لوکاں نے ماما او برریو دا فائل حضرت یوسف نو گردانے آئے لیکن میری نہیں سمجھ آندی گل تے زلیخا پہ کر دیئے حضرت یوسف دا نفس تے نفس مطمئن آئے او تے نفس امارہ ہے ہی نہیں حضرت یوسف نے تے برائی کرنی بڑی دور دی گل ہے انہاں تے برائی دا ارادہ بھی نہیں کیتا اے تے کئیاں کسے کہانیاں بنان والے آنے جنہاں نے یوسف علیہ السلام دے واقعہ نو عشق مشوقی دی کہانی بنا دیتا ہے انہاں لوکاں نے تفسیراں کر دیاں حضرت یوسف دے بارے بھی کہہ دیتا ہے جی انہاں بھی برائی دا ارادہ کر لے آسی پھر وہ کہندے نے میرا نفس امارہ ہے برائی دا آرڈر دیندہ میں نہیں مندہ اللہ دا نبی تے گناہ تو ہندہ ہی پاکے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے جس ویلے انہاں دے بارے گل کھل جان دیئے اور عزیز مصر دی بیوی زلیخا بھی من گئی کہ غلطی میری ہے اور کی کہن دیئے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي کہندی ہے میں اپنے نفس نو بری نہیں کر دی میرا نفس جڑا امارہ ہے اے برائی دا آرڈر دیندہ ہے حضرات ان قرآن پاک تساں سن لے آئے نفس دیاں نے 3 قسمہ نفس عربی زبان دا لفظ نفس اے دیاں نے 3 قسمہ نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ ہن آج دے درس اندر جڑا میں عرض کرنا ہے نا اسی نفس امارہ تو بچنا ہے نفس ہے کی یہ بذات خود نفس بذات خود کی ہے ادھا تعارف کی ہے ادھی پہچان کی ہے ذرا ادھی میں تو انہوں پہچان دساں نفس شہوت اور غضب دے مجموعے دا نام شہوات خواہشات دل اندر بڑیاں چنگیاں مندیاں خواہشات پریاں پیاں
میرا دل کردہ ہے ساری دنیا دا مالک میں ہی ہوں، شہوت خواہش، میں جنوں چاہواں اللہ دی زمین تے رحم دیاں، جنوں چاہواں مقا دیاں، خواہش، خواہشات، شہوات اور غضب غصہ، انہاں دو چیزاں دے مجموعے دا نام ہے نفس۔ جدو بذات خود اے نفس دی تعریف کر رہے ہیں اور یہ دی ترکیب کران گے جو کیتی جاندی ہے جہالت اور ظلم، یہ دی ترکیب ہے۔ ہن جہالت تے ظلم دو چیزاں دا جدو بدل کو ہو جائے گا نا، علاج ہو جائے گا، پھر نفس امارہ تو نفس لوامہ بنے گا، پھر نفس لوامہ تو بھی اگے نفس مطمئنہ چلا جائے گا۔ لو میں ذرا عرض کر لگا، میں کوشش کرنگا جڑیاں کو زیادہ گہرائی دیاں گلاں ہوں انہوں میں عام فہم لیا کے بیان کرا، زیادہ علمی گہرائی میں تے آپ طالب علمہ میں کنوں جا سکنا علمی گہرائی۔ لو سنے آجے، تین قسمہ نفس دیاں، عام جڑا آزاد نفس سے اوہ نفس امارہ جڑا برائی تے ابھار دے، غصہ دلان دے، غلط شہوات پیدا کر دے، اوہ نفس امارہ۔ حضرات ان بات توجہ فرمان دے نائے جڑا بذات خود نفس ایدی ترکیب کی تی جاندی ہے جہالت تے ظلم تے، اور جہالت دا علاج کیے، جہالت دا علاج علم، علم، اور ظلم دا علاج کیے عدل، ظلم دا علاج کیے عدل۔ لوہن ذرا دھیان کرنا ہے تو میں دو پہلو علاج بیان کراں، پھر اسی آئیے نفس لوامہ وال جدیاں قسمہ میرا رب قرآن میں چکد ہے۔ نفس لوامہ، حضرات ان بات توجہ فرمان دے نایا دے، جہالت دا علاج کیے، جہالت دا علاج علم۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر معلم بن کے آئے نے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ رَسُولًا مِّنْ انفسہم۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، اللہ نے مومنہ تے بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہاں دی جنس وچوں، انہاں دی نسل دے وچوں، انہاں دے اندر ایک پیغمبر مبعوث کر دیتا ہے۔ وہ کردہ کیے، فرمایا انہاں نو کتاب سے خواندہ، حکمت سے خواندہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْقِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ میرے پیغمبر دا کام کیے اللہ دی کتاب تے اپنی حدیث لوکاں نو سکھانی، کیونکہ میرے پیغمبر دے آن تو پہلے ہر پاسے گمرائی ہے، جنہوں جہالت ہوئے گمرائی ہے، جنہوں جہالت ہوئے ظلم ہے، جنہوں جہالت ہوئے بربریت ہے، کیونکہ لوکانو اچھے برے دی تمیز ہی نہیں، لوکانو نیکی بدی دی تمیز نہیں، لوکانو اچھے برے دی تمیز نہیں۔ تمیز کدوں آئے گی؟ جدوں علم آئے گا۔ اس واسطے میرے دوستاں تے ویرہ میں عرض کرانگا، اپنے علاقے دی مساجد دے اندر ترجمہ کلاس دا اہتمام کرو، کیونکہ علم دی سب تو بڑی کتاب قرآن پاک، قرآن پاک دی تفسیر میرے پیغمبر دی حدیث، جڑے بھی تواڈے معلم نے، قاری نے، خطیب نے، انہاں نو اپنے علاقے وے کرو، حضرت جی ترجمہ کلاس شروع کرو، اور روز دا ایک دو ایتاں دا ترجمہ پڑھ دے جاؤ، جس ویلے تسی 2-3 سپارے پڑھو گے، آپ ہی فیصلہ کرنا میرے اندر کنی تبدیلی آئی ہے۔ کیونکہ علم تو بغیر جہالت ہے، علم تو بغیر نماز پڑھو گے تہاڈی نماز بھی نہیں قبول ہونی، علم تو بغیر روزہ رکھو گے تہاڈا روزہ بھی قبول نہیں ہونا۔ علم پہچان کرائے گا نماز کس طرح دی پڑھنی ہے، اللہ کیوں جی نماز مانگ رہے ہیں۔
وہ علم نہ لائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک بندہ آیا تے اٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھدا ہے، نماز پڑھدا تے سلام پھیر کے میرے پیغمبر دی خدمت وچ آیا ہے۔ سونے محبوب پیغمبر نو سلام پیش کردا تے میرے پیغمبر سلام دا جواب دیندے نے، پھر میرے پیغمبر فرماندے نے ارجع فصلی انک لم تصلی، جا جا کے نماز پڑھ، تو نماز پڑھی نہیں۔ پھر پڑھی، پھر آپ نے ہو فرمایا، پھر کہندا سونیا مینوں پڑھا دیو، مینوں علم دے دیو، میں نماز پڑھا کیویں؟ جدوں علم تو بغیر پڑھی قبول نہیں ہوئی، جدوں علم آیا میرے نبی نے طریقہ سکھایا، ایس ایس طریقے پڑھ، علم نال اکو دفعہ پڑھی قبول ہو گئی۔ بھئی بات ہی سمجھ آئی ہے؟ علم نفس دا علاج سب تو پہلا علم، علم پڑھو۔ میں کہنا رو دیاں دو دو آیتاں دا ترجمہ ایک ایک دا ہی پڑھ لو، نہیں جنہ پسینہ آئے گا میرے واسطے بہتر ہے۔ میں یقین جانو مولانا محمد حنیف صاحب کہ آلے آلے اللہ انہوں نے صحت و عافیت ایمان والی لمبی زندگی دے، میں انہوں دا بڑا دل و احترام کرنا، دلوں دور دیر تو محبت ہے۔ میں انہوں کل تو لے کے نا داڑھ دی بڑی درد ہے، ریشائے کھوڑے، میں بتھیریاں گولیاں کھا بیٹھا، سمجھ نہیں ہے جدو چھڑ دی ہے نا درد، اللہ رحم کرے تو انہوں اللہ بچا کے رکھے، جے کسی نے بیماری لگی ہے تو انہوں سمجھ آ جائے گی پہ کی چیز ہوندی ہے۔ سر درد نالے دے سر دی بھی درد شروع ہو جاندی ہے، جسم بے جان جہا ہو جاندہ ہے۔ میں حبیب الرحمان صاحب نے کیا، میں کہا یار جے تے کوئی متبادل انتظام ہوندہ ہے میں نے چھٹی دے دی، انہوں نے چھٹی دے دی، میں جا کے رضائی چ پہ گیا۔ مولانا دی بار میں کال آئی ناک بھائی ایسا انتظام کیتا ادھر آ، میں کہ حضرت میں دی اجازت لے لئی، نہیں آ، میں حکم دی تعمیل کر دیا، گڈی بیٹھا، بچے نے کیا چل یار ویچ کمبر رکھ، میں ویچ لیٹ گیا، وہ پتو جی اپنا موٹر وے تے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا سی بڑا سخت، اتھے پھر ٹریفک بلاک رہی، پھر اتھوں نکلے اگے پھر ٹول پلازے تے بڑی بلاک رہی لمبی دیر، پچھلا ڈا ٹول پلازا ہے۔ بہرحال پتہ نہیں جویں جویں قریب آیا، دعائی بھی ان کو نہیں کھادی، اللہ تعالیٰ نے درد دور کیتی ہے، میرا خیال ہے تواڈے خلوص نوں اللہ نے پاگ لایا ہے۔ مولانا کتے دعا کر دے ہون گے یا اللہ انہوں ہوندے ہوندے صحت دے دیں، نہیں تو صحیح گل جنی درد چھڑی سی میں گیا سا، میں کیا میرے کو بیان نہیں ہونا جنی درد چھڑی سی، لیکن ایس ویلے بالکل درد نہیں، تو دعا کر دو یا اللہ ہن ہووے بھی نہ، جتھے انہا خلوص نہ دعا کی دیجئے بھی مولانا نیو صاحب نے عرض کرانگا دعا کر دے یا اللہ ہن نہ ہووے۔ حضرات ان بات نہ توجہ فرمان دینا آجے توجہ عرض کر دیتا ہے، علم دی بات کر رہے ہیں، علم جہالت دا علاج کیے علم ہے، پھر ظلم دا علاج کیے ظلم دا علاج عدل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑے بندے دا جتھے جتھے وس چلدا ہے، اگر بندہ اوتھے عدل کردا ہے، اپنی ذات تے عدل کردا ہے، اپنی اولاد اندر عدل کردا ہے، اپنے بھیناں بھراواں دے اندر عدل کردا ہے، یا جتھے انہوں موقع ملے پنچایت دا فیصلے دا اوتھے عدل کردا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عدل کرن والا بندہ اللہ نو اینا پسند ہے، خلق قیامت دا دن ہوئے گا، صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا اللہ پاک اپنے سجے پاسے اینا نوری ممبرہ تے بٹھا دینگے، ساری دنیا اینا دی عظمت ویکھے گی، کنہ دی جڑے عدل کر دینے، جدوں جلسے سن دے ہو نا تے عدل کریا کرو، ویکھیا کرو دوسرے مسلکاں چو کی سنے ہیں تے ادھروں کی سنے ہیں، مرنا نہ مرنا تہاڈی مرضی، عدل دا فیصلہ دے دیا کرو کہ حق ادھروں لبدا ہے، اللہ نوری ممبراں تے بٹھائے گا، حق دا فیصلہ دے دیا کرو۔ اللہ اکبر۔
حضرات اور بات کر رہے ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اپنی ذات تے بھی بندہ عدل کردا ہے. پہلا میں دسیا ہے کہ جہالت اور جناب ظلم ایدی تیدنا مرکب کیڑا نفس. ہن انہاں دا اعلان کیے جہالت دا علاج علم. ہن علم حاصل کرو, روزے دے بارے بھی علم حاصل کرو, نماز دے بارے علم حاصل کرو. اگر تانوں کتاباں پڑھن دا ٹائم نہیں تے نماز پڑھنا دیو, ایک ایک مسئلہ قاری صاحب تو عالم صاحب تو پوچھ لیا کرو. پھر دوسرا مسئلہ دوجی نماز دے ویلے پوچھیا, پھر تیسرا مسئلہ پوچھیا. نماز دے بارے مسئلے پوچھ دے رہا کرو, روزے دے بارے پوچھ دے رہا کرو, اور بھی جڑے دین دے احکام نے انہاں دے بارے مسئلے پوچھ دے رہا کرو. علم آ جائے گا, جویں جویں علم آئے گا جہالت دور ہوندی جائے گی. حضرات اور بات عرض کر لگا وا, ظلم دا علاج کیے, ظلم دا علاج عدل کریا کرو. میرے پیغمبر فرماندے نے اپنی ذات تے بھی عدل کرنا ہے. کیویں عدل کرنا ہے؟ فرمایا تیرے پیراں دی جُتی ٹوٹ گئی ہے, ایک پیر جُتی پا کے ٹرنا نہیں, او بھی لا دے. عدل کر. ہاں کتے کو مجبوری ایسی بن جاندی ہے بہت زیادہ, ایک پیر کوئی چوٹ ایسی آگئی جُتی پیندی نہیں, او گل علیحدہ ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ساری رات اللہ دی عبادت کر دینے, دن دے ٹائم روزہ رکھ لیں دینے, شادی انہاں دی ہو گئی ہے. حضرت عبداللہ بن حضرت عمر بن عاص اپنی بہو تو جا کے حالات پوچھ دینے, دسو کی حالات نے. تے بہو بڑی اللہ والی ہے, شرم و حیا دے لہجے دے اندر ساری گل بھی سنا دیتی ہے. کہندے نے عبداللہ میرا شوہر بڑا ہی نیک بندہ ہے, روزانہ روزے نفلی رکھدا ہے, ساری رات اللہ دی عبادت کردا رہندا ہے, منجی تے پے کے نہیں ویکھدا. حضرت عمر بن عاص سمجھ گئے اے ساڈا بھی حق ہے, تیاں تے پتراں دیاں نوہاں دیاں خبراں لئیے. خبر لئی نبی پاک علیہ السلام نے جا کے دسیا حضور آ گل ہے. ہن نبی علیہ السلام لگے نے جان اتے انصاف دا حکم دین. میرے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ تیرے اتے تیریاں اکھاں دا بھی حق ہے, سومی نیند بھی پوری کر. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تیرے تے تیری زوجہ دا بھی حق ہے, تیرے تے تیرے جسم دا بھی حق ہے, اپنے جسم نو اینا تھکا نہ دے, جسم دا بھی حق ہے. میرے پیغمبر نے اپنی ذات دے بارے بھی عدل و انصاف دا آرڈر دے دیتا. اولاد دی باری آئے, اج ہی جمعہ تو بعد ایک ساتھی میں پوچھن ڈیا سی, ایک شخصی دی شادی ہوئی اور ایک بیٹی ہوئی, انہیں بیوی نو طلاق دیتی, بیٹی جوان ہو گئی ہے. ہون اگو چکے انہیں شادی نہیں کیتی, اولاد نہیں ہوئی, تے ساری زمین انہیں پتیجیاں دے نام کراتی, کیا بیٹی دا حصہ ہے؟ میں کیا بالکل ہے, وہ دی بیٹی ہے, اگرچہ انہیں اپنی والدہ کو جا کے پرورش پائی ہے, دی بیٹی ہے, یہ دی وارث ہے. چونکہ اور اولاد کوئی نہیں, ادھا حصہ بن رہا ہے, ادھا, باقی وارثاں دیتی جائے. حضرات ان باتراں توجہ فرماندے جایا جے. اس طرح کئی میرے بزرگ ایسے آ جاندے نے کہ دو بیٹے نہیں یا تین بیٹے نے, انہاں چو ایک بیٹا جڑا خدمت نہیں کردا, بابا جی غصے وچ آ گئے نے, ساری جائیداد لائق پتر نو دے دیتی ہے, نہ لائق نو جائیداد چو کچھ نہیں دیتا. حضرات ظلم ہے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی خدمت پاک دے اندر حضرت نعمان بن بشیر دے والد گرامی
نامی آئے نے حضرت نعمان دی والدہ حضرت بشیر دی دوسری بیوی ہے انہاں نو کہندی ہے میرے بچے نو کچھ نہ کوئی تحفہ دے وہ انہاں نے غلام دے دیتا ہے کہندی ہے چونکہ تہاڈی دوسری اولاد ہے کل نو کتے زبردستی دے تو لے نہ لوے اس طرح کرو کہ نبی پاک کو لے جو تے نبی پاک نو گواہ بناؤ کہندے نے میں نبی پاک دی خدمت دے اندر پہنچے ہاں بخاری تے ابو داؤد دی روایت ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر نو میں ساری گل سنائی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے تیری اولاد دے تو علاوہ ہور بھی کو ہے وے جا کے کیا نا حضور اے میرا بیٹا ہے یہ دی ماں دے کہن تے میں نو غلام دیتا ہے تحفہ تے تو انو گواہ بنانا چاہنا گواہ ہو جو میں نو تحفہ دیتا ہے غلام فرمایا تیری اولاد اور بھی ہے جی ہے فرمایا تو چاہنا ہے وہ بھی تینا اچھا سلوک کر جی چاہنا فرمایا پھر انہوں نے بھی دے یا یہ تو واپس لے انصاف کر دوجی روایت چاہتا ہے نبی پاک نے فرمایا دوسری اولاد رو پیچھا ٹانکے نو دے کے ظلم اتے گواہ میں نو بنانا چاہنا ہے یہ دا مطلب ہے ماں باپ بھی اولاد نہ زیادتی کرے تے ماں باپ دا بھی ظلم ہے ماں باپ دا بھی ظلم ہے حضرات اس واسطے عرض کر رہے ہیں تیاں پتران دے اندر انصاف کیتا جائے انصاف کیتا جائے میں ایک موقف اختیار کیتا سی اصل چوڑا لفظ ہوندے نا اعدلو اولادکم فی العطیہ اپنی اولاد نو جڑے تحفے دیو نا تے او دے اندر برابری کرو عدل کرو اور بھی کئی احباب نے میں بھی یہ استدلال کیتا کہ جدوں بندہ زندگی تحفہ دے وے تیاں پترہ نو برابر دا دے وے اگر زندگی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے نا تیاں پترہ نو برابر دا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اسی ایک سفر تے کٹھے ساں محبت کرتے ہیں ویسے ہی میرے نال کئی دفعہ نا میں نے کہنا حافظ صاحب آج فلانے سفر تے جانا ہے تو ہے موڑ کوئی طبیعت اجازت دین دی ہے حافظ صاحب نے کہنا ٹھیک ہے چلنے ہیں محبت کرتے سن میرا بھی ذرا انہوں نے لگاؤ بڑا سی اسی ایک سفر تے جا رہے ہیں تو سفر تے جاندے ہیں میں کھڑنا مقصد یہ ہوندا سی کہ اہل علم نے فائدہ اٹھاؤ میں مسئلہ چھیڑ لیا حافظ صاحب کہنے لگے آپ کا یہ موقف درست نہیں اگر کوئی آدمی زندگی میں بھی جائیداد تقسیم کرے اسی اصول سے کرے گا جو اس کے مرنے کے بعد ہے بچوں کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل میں کیا حافظ صاحب اے دلو اولادکم فی العطیہ یہ دا کی مانے حافظ صاحب فرمانے لگے عدل کا معنی یہ نہیں برابری عدل کا معنی انصاف سے کام لیں انصاف کیا ہے بیٹے کو ڈبل بیٹی کو سنگل پھر آپ صاحب کہنے لگے میں نے یہ مضمون ایک لکھا تھا اسی موضوع پر عالی اعتصام میں اس کی کاپی آپ کو بھیجوں گا دوسرا دن ہویا آپ صاحب نے کاپی بھیجی میں دلائل پڑھے میں بڑا متاثر ہویا اس تو بعد میں موقف وہی اپنایا ہے جڑا انہوں نے پرانے محدثین دا موقف پیش کیتا سی بندہ زندگی جائیداد تقسیم کرے یا مرن تو بعد لوگ تقسیم کرن بیٹی نو ادھا تے پتر نو پورا وہی ہوئے گا معاملہ حضرات ضمن بات یہ مسئلے دی میں عرض کر دیتی ہے دسنا کی چاہنا کہ ظلم دا اعلان کیے عدل کرو اولاد دے اندر عدل کیتا جاوے اس طرح رشتہ داراں دے اندر بھی عدل کیتا جاوے اپنی ذات دے بارے بھی عدل کیتا جاوے نبی پاک فرماندے نے تواڈے چوں کو بندہ سر دے کچھ وال کٹا لے کچھ چھڑ دے وے فرمایا اس طرح نہ کرے بے عدلی نہ کرے سر نال کٹاوے تے سارے کٹاوے چھڑے تے سارے چھڑے سر دیاں والا تے بھی انصاف کرنا ہے آج کل تے اللہ رحم فرما ساڑے مڑیاں تے سر دے بھی نوے نوے ڈیزائن بنان ڈے نے داڑیاں دے اس تو پیڑے ڈیزائن بنان ڈے نے اور یار تہاڈی مہربانی تسی منا چھڈو تانوں کوئی لوڑ نہیں تہاڈیاں نہ داڑیاں دی جہو جہاں تسی رکھن ڈے ہو نا تہاڈی مہربانی منا دیو ساڑے نبی دی سنت دا مذاق نہ اڑاؤ جے رکھنی ہے پھر نبی پاک دی سنت دے مطابق رکھو آج فیشنہ نہ کام کر لیا نا تو سب ون سمنا اینج ہوندہ جی میں سپ ٹرن ڈیا کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر ڈیزائن کوئی ایتھے کوچی جی بنا لیں دے
ایک یہ داڑیاں رکھیاں نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات بات لمبی چلی گی، دسنا کی چاہنا وا کہ نفس جڑا پہلے میں تانوں نفس دی تعریف کروائی ہے، ہن نفس بذات خود کی ہے. نفس بذات خود نفس امارہ، اور امارہ بسو برائی تے ابھارد ہے. نفس امارہ برائی تے ابھارد ہے. اسی نفس امارہ نو بنانا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ دی موٹی دی تعریف کراں. بندے تو گناہ ہو جائے تے بندہ او دے تے پچھتائے. جدو گناہ تے پچھتاوا بندے نو شروع ہو جائے انہوں مبارک ہوئے، او دا نفس امارہ تو نفس لوامہ بن گیا. تے جدو انہوں گناہ دی پرواہ نہ ہوئے، خوش ہوئے گناہ تے، اس ویلے پھر فوراً اللہ ورجوع کرے او دا نفس امارہ بن گیا. اللہ اکبر. جی میں کئی منڈے جے کتے کوئی سیٹنگ ہو گئی ہے نا غیر محرم نال، بڑے خوش ہون گے، بڑے مطمئن ہون گے. تیرا نفس امارہ ہی تے جے تینوں گناہ دا پچھتاوا لگ گیا ہے پھر نفس لوامہ. حضرات نفس لوامہ دی بات کر لگا وا، اے اللہ پاک نو اے نا پسند ہے. فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. میں قربان جاواں اللہ پاک نے سورہ القیامہ دے اندر نفس لوامہ دی قسم اٹھائی ہے. نفس لوامہ کیے بندہ انسان پلن ہارے، بندے تو غلطیاں ہو جاندیاں نے، لیکن بندہ جڑا غلطی تے جس ویلے پچھتانا شروع کر دے وے، بندے نو غلطی دا احساس ہووے، بندے نو غلطی تے ندامت ہووے، جدوں شرمندگی تے ندامت ہووے گی تے او دا نفس بن گیا ہے نفس لوامہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، مدینہ پاک دے اندر ایدی کھجوراں دی دکان ہے. ایدی دکان تے کو حسینہ عورت سو کھجوراں لین آئی ہے. صحابی بیان کردے نے میں انہوں بلایا بہانے دے نال، انہوں میں اندر بلایا ہے کمرے دے اندر، میری دکان دے اندر آجا، اندر بڑیاں اچھیاں کھجوراں نے. فرما دے نے میں جلدی نہ اودا بوسا لے آئے، لیکن جلدی جدوں بوسا لے آتے میرے نفس میں نو ملامت کی تھی. تو کی کیتا ہے؟ غیر محرم بوسا لے آئی. کہندے نے میں دکان اتھے چھڑی، میں سدھا نبی پاک علیہ السلام دے کول گیا. یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں مارے آ گیا، حضور میں نو پاک کرے آجے. نفس لوامہ حضور میں نو پاک کرے آجے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہویا کیا، انہیں ساری گل سنا دیتی ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹھ جا. بیٹھ گیا. نماز دا ٹائم ہویا تے میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے. صحابی نے میرے پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھی ہے. جس ویلے نماز پڑھی ہے ایک کہندا سونیا جلدی کرو مینوں پاک کر دے. وہ میرے پیغمبر فرماندے نے کیا تو سڑنا نماز پڑھی ہے؟ ہاں حضور پڑھی ہے. فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. تینوں نہیں پتا قرآن کہندا ہے نیکیاں بدیاں نو مٹا دیندیاں نے. تو نیکی کیتی ہے، نماز پڑھی ہے، چونکہ تیرا گناہ صغیرہ سی اللہ نے مٹا دیتا ہے. صغیرہ گناہ دے بھی درجات نے، سارے نہیں. ویکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس ویلے بندہ وضو کردا ہے فرمایا کلی کردے تے منہ دے اندر دے گناہ معاف ہو جاندے نے، ہاتھ دھوندا تے ہتھاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے، پاؤں دھوندا تے پاؤں دے گناہ معاف ہو جاندے نے. اے صغیرہ گناہ نے، لیکن انہاں دا درجہ جڑے وضو نال معاف ہو جاندے نے، لیکن اجے کئی صغیرہ چوں انہاں تو وڈے بھی نے، درجات نے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری اندر باب بنے ہیں نا کفر دون کفر، چھوٹا کفر وڈا کفر، چھوٹا گناہ وڈا گناہ. چھوٹیاں وچ بھی وڈے چھوٹے ہوندے نے. اے چھوٹے، اے اس تو وڈے، اے اس تو وڈے، اے اس تو وڈے، اے اس تو وڈے.
پھر چھوٹیاں گناہاں دے وچوں کئی گناہ ایسے نے جڑے وضو نال اجے معاف نہیں ہوئے. میرے پیغمبر فرماندے نے جس ویلے بندہ آ کے اللہ دے واسطے نماز پڑھدا ہے ہن پچھلی نماز تو لے کے اس نماز دے درمیان جننے گناہ ہوئے نے اللہ نے معاف کر دیتے نے. لیکن جنیاں تو مراد یہ نہیں کہ صغیرہ کبیرہ سارے نہیں جڑے اس درجے دے سن. پھر میرے پیغمبر فرماندے نے جس ویلے بندہ جمعہ پڑھدا ہے جمعے تو لے کے پچھلے جمعے تو لے کے جمعے تک جننے گناہ نے اللہ پاک نے معاف کر دیتے نے. انہیں دا مطلب یہ نہیں کہ سارے وڈے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے نہیں چھوٹے جڑے اس درجے دے سن اجے بھی رہ گئے نے گناہ. میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے جدو رمضان آ گیا ہے تے رمضان دے روزے رکھنے نے شروع کیتے نے پچھلے رمضان تو لے کے اس رمضان تک دے جننے گناہ نے اللہ نے بخش دیتے نے. وہ کیڑے نے وہ بھی ایک صغیرہ سن لیکن وہ پچھلیاں نالوں وڈے سن ہے وہ بھی صغائر نے لیکن پچھلیاں نالوں وڈے نے. اللہ اکبر. اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں اپنے نفس نو نفس لوامہ بنان واسطے ضروری ہے نیکیاں کریا کرو نیکیاں کریا کرو. حضران نیکیاں کرنیاں نے جدو بندے تو کو گناہ ہو جاوے کوشش کریا کرو اللہ میرے تو گناہ ہویا ہن میں ایدا کفارہ کسے نیکی نہ دینا. گناہ تے پچھتاوا گناہ تے ندامت. ہن ندامت دا علاج کیا سی نا واشی بن عرب نے یا رسول اللہ اپنے آپ نو کیا سی میرے تو حضرت امیر حمزہ بڑی عظیم شخصیت قتل ہو گئی ہے ہن میں دا کفارہ دینا ہے. اس طرح دا کو نامی گرامی کافر مارنا ہے تا یا تالیا سی نا تے پھر مسلمہ کذاب نو قتل کیتا. اس طرح تحیاتہ ہو اپنے نفس نو نفس امارہ تو کٹ کے نفس لوامہ بناؤ. دیکھو نا میں یہ نہیں کہندا کہ انسان تو گناہ نہیں ہوندا میں کہنا انسان گناہ دا پتلا ہو جاندہ ہے. گناہ ہونا بعید نہیں. نبی پاک نے تو تک فرمایا جے تسی گناہ نہ کرو اللہ تانوں ختم کر کے ایسی قوم لے آئے جڑی گناہ کرے تے اللہ تو معافیاں منگے. یہ دا مطلب ہے نہیں کہ اللہ سانو دعوت دیندہ گناہ کرو. یہ دا مطلب ہے اللہ سانو حوصلہ دے رہے ہیں کہ گناہ ہو جاندے نے انہاں دا حل لے وے اپنے رب پر رجوع کرو. حضرات ان باطرہ توجہ فرماندے جایا جے عرض کر دیتا کہ نیکیاں کرنیاں نے جویں وضو کرنا تے وضو نال گناہ معاف ہون گے. نماز پڑھنی ہے پچھلی نماز تو لے کے اس نماز تک گناہ معاف ہون گے. جمعہ پڑھنا جمعے تو لے کے جمعے تک گناہ معاف ہون گے. رمضان دے روزے رکھنے نے پچھلے رمضان تو لے کے رمضان تک اللہ گناہاں نو معاف کر دے گا. ہاں جڑے کبیرہ گناہ نے کبیرہ اونا دی توبہ تو بغیر معافی نہیں ہے. پھر توبہ دیاں تقریباً 13 شرطاں نے 13 اے نہیں جی میں کئی ملازم لگ دے نا مولوی صاحب 5 لاکھ دے کے پرتی ہویا پہلے سال تے 5 پورا کرنا ہے پھر اگوں بنانی ہے کوٹھی پھر کرنا ہے پھر بنانی ہے زمین پھر ٹریکٹر لینا ہے پھر تھریشر لینا ہے پھر ٹرالی لینی ہے پھر اس تو بعد کرانگا حج پچھلے معاف اگوں پھر میں حجی بن جاؤں. ایک کوئی توبہ نہیں. توبہ دیاں شرطاں میں جو شامل لوکاں دا لٹیا مال واپس کر تے جو تو واپس ہی کرنا ہے تے پھر تن جدو اے ذہن چاہے گا نا کہ توبہ دی شرط تے لٹیا واپس پھر تو کہنا جے واپس ہی کرنا ہے تے میں لٹدا ہی نہیں آ بن گئے نفس لوامہ. وہ جڑا پہلا ہے نا تیرا ارادہ تو کرنے میں حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے معاف کرانا وہ نفس امارہ ہے وہ تینوں برائی تے باہر رہا ہے. لٹ لوکانو خوب لٹ لوکانو خوب لٹ. نفس امارہ ہے نفس امارہ بندے نو تباہ کرتا ہے. اللہ اکبر. نفس لوامہ ملامت کرنا لا ندامت آلا او نفس بنا. اللہ سانو نفس لوامہ دی دولت نصیب کرے.
حضرات عرض کر رہا ہاں نفس لوامہ نفس لوامہ دیاں میں ایک دو مثالاں تواڈے سامنے پیش کر دینا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت تابعی حضرت نہیں فرماندے نے میرے ابو صحابی سن اللہ دے رسول دے حضرت مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک دے صحابی نے بڑے شریف النفس تے بڑی شریف الطبع نے بڑا متقی صحابی ہے سن یتیم میرے ابے نے پالیا سی انہاں دے کولو جرم ہو گیا شادی شدہ سن قبیلے دی ایک لڑکی نال انہاں نے بدکاری کر لئی وہ بھی شادی شدہ یہ بھی شادی شدہ امید لگ گئی اس بی بی نو اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کل آ گیا ہن نفس لوامہ ذرا بات توجہ فرما دے ڈارے ہن بدکاری انہاں نے کیتی ہے اس عورت مرد تو علاوہ تیسرے کسے بندے نو کو پتہ نہیں انہاں نے جرم کیتا ہے لیکن حضرت مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نفس لوامہ انہاں نو ملامت کرنا پہ آئے تیری شادی ہوئی سی اللہ پاک نے تینوں حلال بیوی کر اندر دیتی سی انہوں چھوڑ کے غیر تے واقع ہو گیا ہے اور نبی پاک اسلام دی خدمت دے اندر جاندے نے میرے پیغمبر نو کہندے نے سونیا مینوں پاک کر دیتا جائے میرے پیغمبر چونکہ او دے شرافت تو بڑے مطمئن سن میرے پیغمبر او دے تقوی تو بڑے متاثر سن میرے پیغمبر نے انہوں لٹا دیتا فرمایا جا کے اللہ تو معافیاں مانگ پھر کچھ ویلا لنگیا یا رسول اللہ تخرنی یا رسول اللہ مینوں پاک کرو آپ نے پھر لٹا دیتا نفس لوامہ کھلون نہیں دے رہا نفس لوامہ کھلون نہیں دے رہا ہائے ایتھے میں ماننا حدود اللہ دا نفاذ نہیں لیکن اپنے نفس نو اپنے آپ تے نافذ کر نفس لوامہ بنا تیرے نفس دا نظام ہوئے تیرے تے نفاذ ہوئے کیڑا نفس لوامہ حضرات ان بات تے غور کرے آجے حضرت مائز بن مالک اسلمی رحم رضی اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ آ جاندے نے اللہ پاک دے سونے پیغمبر نو آکے کہندے نے یا رسول اللہ تخرنی حضرت جی منو پاک کر دیتا جائے میرے پیغمبر فرماندے نے ویہا کا ارجع فاستغفر اللہ وَتُبْ إِلَيْهِ آپ فرماندے نے بڑا افسوس ہے کہ ہوجیاں گلاں کا کرنا ہے جا کے اپنے اللہ تو بخشش مانگ اللہ تو کلو توبہ کر آخر جدو چوتھی مرتبہ آئے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا فیما اتخر کا او کیڑی چیز دے بارے تینوں پاک کراں کی ہویا کیا بار بار آ رہے ہیں کی تینوں پاک کراں کی ہویا ہی اللہ اکبر اللہ پاک دے سونے پیغمبر نو ایک اندائے من الزنا حضرت جی زنا تو منو پاک کر دیتا جائے میرے محبوب پیغمبر نے لوکانوں پوچھیا ابے ہی جنون یہ کہتے پاگل تے نہیں انہوں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت ہے یہ تے حدود اللہ دا نفاذ ہے انہوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیتا جائے گا کی گالے ابے ہی جنون کتے ذہنی طور تے ہلتے نہیں گیا نہیں یا رسول اللہ بڑا سیانا بڑا دنا بندہ ہے اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اشارب خمرا انہیں کہتے شراب تے نہیں پیتی پہلے آواز اچھی سی انہیں سلو کر دیو اتھے رکھو ایکو دی بند رکھو میں نے گل سمجھان دیو
اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے کدے نے شراب تے نہیں پیتی. ایک صحابی اگاں ہویا دا منہ سنگیا, حضور نہیں شراب نہیں پیتی. آپ نے سوچا ہو سکتا شراب دا کدے نشہ ہوئے تے نشے دی گل کردا ہوئے. نہیں یا رسول اللہ شراب بھی نہیں پیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آزا نہیں تا کیا تو زنا کیتا ہے؟ ہاں. اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑی وضاحت دے نال پوچھیا کیا ہتھاں دا زنا کیتا ہی یعنی کسی عورت نو مس کیتا ہی؟ نہیں حضرت. فرمایا اکھاں دا کیتا ہی, اکھاں نال بری نظر نہ ویکھیا ہی نہیں حضرت جی واقعاتاً میں زنا کیتا بدکاری کیتی ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. میرے پیغمبر فرماندے نے لے جو اس بندے نو اینو رجم کر دیتا جائے. مسجد نبی دے سامنے کھلا میدان سی جتھے ہن مقبرہ بقی ہے. اینو بقی غرقت کہندے سن. غرقت ایک درخت سی, بقی دا منا میدان. اس درخت وال منصوب سی غرقد والا میدان. جی میں آج کل بھی پپل والا کھوہ تے ککر والا ڈیرا منصوب ہو جاندے نا درختاں وال, اس طرح منصوب سی. پھر ایتھے نبی علیہ السلام عید بھی پڑھیا کردے سن. پھر ایتھے نماز جنازہ بھی پڑھیا. پھر پرلی جگہ تے قبرستان آپ نے بناتا. پھر مقبرہ بقی ہو گیا جنہوں آج کل لوگ کی جنت البقی کہندے نے. جنت دا لفظ نہ قرآن چو ثابت, نہ حدیث تو ثابت, نہ صحابہ تو ثابت. اج بھی عرب وچ کوئی انہوں جنت البقی نہیں کہندا. یہ صرف عجم اندر لفظ چل گیا جنت البقی جنت البقی جنت البقی. مقبرہ بقی, مقبرہ قبرستان بقی دا ایتھے کھلی جگہ ہے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے آپ فرماندے نے لے جو اینو رجم کر دیتا جائے. صحابہ اکرام نے گڑا کھو دیا, لک لک نا گڑے دے وچ اینو دب دیتا. ہن اتے پتھر مار رہے نے. اللہ اکبر. نفس لوامہ اے جے نفس لوامہ فکر پئی یہ تزکیہ نفس دی میں دنیا تو جاواں تے پاک ہو کے جاواں. او میرے پراؤ, او میرے جوان بچیو, او میرے بزرگو, اسی بھی تے اسے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے نا. کیوں اسا اپنے نفس مارا بنا دیتا ہے؟ ہر ویلے خواہشات دے پیچھے ٹرن ڈے ہیں. نفس لوامہ ویٹ بدلو اینو نفس لوامہ نفس امارہ نو. حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینانو گڑ دیتا جاندہ ہے. ٹوئے دے اندر گڑے اندر گڑ دیتا جاندہ ہے. اور پتھر آ رہے نے, ایک پتھر کو ادھروں آ رہا کو ادھروں آ رہا ہے. پتھر مار مار کے اس بندے نو ختم کر دیتا جاندہ ہے. اے شرعی سزا ہے شادی شدہ بندے دی, جڑا شادی شدہ ہو کے گناہ نہ کرے وہ دی یہ سزا ہے. حضرات غور کرنا جس ویلے اللہ دے بندے دی روح پرواز ہو گئی, میرے نبی نے کفن دفن دا آرڈر دیتا. آپ نے جنازہ پڑھایا. صحابہ کرام وچ نا دو گروپ بن گئے. دو گروپ. کچھ کہن کی کیتا ماعز نے چپ کر کے اللہ کو توبہ کر لیندا, پردہ پیا سی پیا رہن دیندا, کڈی پیڑی موتے مریا ہے. کچھ کہندے نے نہیں انہیں بڑا اچھا کیتا ہے, اپنے آپ نو دنیا تو پاک ہو کے گیا ہے. 3 دن گزر گئے. حدیث مسلم دے لفظ نے 2 دن یا 3 دن گزر گئے. صحابہ دے اندر اے ہوئی تبصرے ہو رہے نے. صحابہ بیٹھے گلاں کرن ڈے نے تے نبی علیہ السلام بھی اتفاق نہ تشریف لے آئے. صحابہ نہ دی پوری تے سن تے نہ صحابہ سپیشل. صحابہ اکرام نے کٹھ کیتا سی او دے واسطے. میت واسطے 2 کٹھ نے, نماز جنازہ تے قبر تے دعا. تیسرا کٹھ میت واسطے اس حدیث جو ثابت نہیں. پوری شریعت جو
حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے نے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر تشریف لے آئے، میرے صحابہ کی گلاں پہ کر دے ہو حضرت جی باتاں پہ کرنے آپ فرما دے نے تو پتہ نہیں او دی توبہ اللہ نو کنی پسند آئی ہے، اگر او دی توبہ نو سارے مدینے تے والیاں تے تقسیم کریے توبہ پھر بھی ود جائے۔ اے نفس لوامہ ہونو بی بی آئی، کچھ وقت تو بعد بی بی آئی، عرض کر دی اللہ پاک دے سونے پیغمبر جی مینوں پاک کر دیتا جائے۔ فرمایا جا کے توبہ کر، اللہ تو استغفار کر۔ یا رسول اللہ تسی مینوں اس طرح لٹانا چاہتے ہو جو میں مائز نو 2-3 مرتبہ لٹایا سا جے؟ نہیں، حقیقتاً میں شادی شدہ، میرے تو بدکاری ہوئی ہے، میرے پیٹ اندر بچہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر تینوں اجے رجم نہیں کیتا جائے گا جب تک تو بچے نو جنم نہ دے لے۔ حضرات ان بات توجہ کرے آجے نفس لوامہ کنی فکر پئی ہے اس اللہ دی بندی نو، کنی فکر پئی ہے نفس جڑا بار بار ملامت دا کردا ہے تو کر کی بیٹھی ہے۔ بچے دی ولادت ہوئی، یا رسول اللہ آ میرا بچہ میں نے پاک کر دیتا جائے۔ فرمایا بچے نو کون سنبھالے گا ماں تو بغیر؟ ایک انصاری صحابی نے ذمہ داری چکی، یا رسول اللہ میں سنبھالاں گا۔ جدوں نے ذمہ داری چک لئی پھر اس بی بی نو رجم کر دیتا گیا۔ نفس لوامہ۔ حضرات میں تھوڑے جے وقت دے اندر عرض کر دیتا ہے کہ نفس لوامہ پھر اے دے تو اتے رتبہ آ جاندہ ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جڑا نفس مطمئنہ ہے جس ویلے او دی موت دا ٹائم آندا ہے انہوں کیا جاندا ہے مطمئن روح نکل اے جسم دے وچوں چل اپنے اللہ دی رضامندی وال، چل اللہ دی جنت وچ، چل اللہ دے بندیاں دے وچ۔ نفس مطمئنہ کی ہے، نفس لوامہ میں عرض کیتا ہے پھر دہرا دیا، نفس لوامہ جدو بندہ گناہ کرے، چھوٹا کرے بڑا کرے، بندے نو پچھتاوا لگے میرے تو کیوں ہو گیا ہے، نماز جان بوجھ کے لیٹ کر لئی، ہائے میں کیوں جان بوجھ کے نماز لیٹ کر لئی ہے، میں نو ٹائم نہ پڑھنی چاہی دی سی۔ جدو گناہ دا پچھتاوا لگ جائے مبارک ہوئے توڑا نفس لوامہ بن گیا ہے، جدیاں قسمہ اللہ قرآن میں چک رہے ہیں۔ اس تو اگے رتبہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ جدو مالک دی بزرگی عظمت تے او دا جلال دل وچ گھر کر جائے، گل گل تے اللہ دا ڈر، گل گل تے اللہ دا ڈر، او وے نفس مطمئنہ۔ ہن میں نفس مطمئنہ دی ایک مثال بیان کر کے گل مکاواں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ ایک مرتبہ اندھیری آئی، سخت اندھیری، بدل بھی چڑھ آئے نے، اندھیری بھی آ گئی ہے تے بدلان دے وچوں بجلی بھی کڑکن لگ پیندی ہے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی میں کیفیت دیکھیے، میرے نبی دا رنگ بدل گیا، ڈر نال، خوف نال، ڈر نال رنگ بدل گیا۔ تے نبی علیہ السلام اینے پریشان، کدی کمرے داخل ہون، کدی باہر ویڑے چان، کدی اندر کدی باہر، بے چین نبی علیہ السلام۔ اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کر دینے، اللہم انی اسألک خیرہا
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. حضرت عائشہ فرما دیا نے میں ویکھیا کہ سونے پیغمبر بڑے پریشان نے. میرے پیغمبر دعا کر دینے اللہ جڑی تو نیری کلی ہے اللہ سنیری دی خیر دا سوال کرنا وا نیری خیر والی ہووے اے دے وچ جو تو کلن دے ہیں او بھی خیر ہووے جو تو بھیجی آئی او دی بھی خیر دا سوال کرنا. اللہ میں دے شر تو تیری پناہ منگنا اللہ نیری نقصان نہ دے وے اللہ آندھی نقصان نہ دے وے. آندھی دے وچ فی ہاں آندھی دے وچ جو شارے میں او تو بھی تیری پناہ منگنا. اللہ آندھی جو نازل کیتا ہی دے تے نازل کوئی بھیجیا ہی او دے تو بھی میں تیری پناہ منگنا دے شر تو بچائیں. پھر اللہ پاک دے سونے پیغمبر اسلام نو میں ویکھیا کہ جس ویلے اندھیری رک جاندی ہے تے بدل چڑھے آئے بدل گجنا کھٹ گئے آئے تے جس ویلے بارش ہون لگ پیندی ہیں میرے پیغمبر دا چہرہ چمک اٹھدا. اماں جی کہندی ہے نا میں سونے پیغمبر نو پوچھیا حضور جدو نیری سی نا تے بدل کڑکن ڈیا سی بجلی میں ویکھیا تواڈا رنگ بدل گیا سی خوف تواڈے چہرے تے سی حیبت تاری سی حضور کی وجہ فرمایا شاہ قوم آج جڑی ہے نا او دے والا نیری ہوئی آئی سی تے قوم آد وال جدو بدل چڑھے سے نا کالیاں کٹاں تے قوم آد بڑی خوش ہوئی کہ ساڑھے تے بارش پین لگی ہے لیکن پتھر آدھا می پہ گیا. تے جدو بدل چڑھ دے نے میں نے ڈر ہوندہ ہے کتے نہ بدلہ چہتے اللہ دا عذاب نہ آ جائے. اے نفس مطمئنہ اللہ تو ڈر دیا رہنا ہر ویلے اللہ دا ڈر. نیری چڑھی ہے تا اللہ تو ڈرنا بدل کڑکیا تا اللہ تو ڈرنا بجلی کڑکی تے اللہ دا ڈر. ہاں جدو رحمت دی بارش شروع ہو گئی میرے نبی دا چہرہ چمک اٹھیا اللہ تیری رحمت دی بارش آ گئی ہے. پھر میرے نبی دی رحمت دا سوال کر دے خیر دا سوال کر دے. حضرات دسنا کی چاہنا وا اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دی ناراضگی تو اللہ دی ناراضگی تو بڑا ہی ڈریا کر دینے. ایک دن جبریل میرے پیغمبر نہ وعدہ کر گئے سن فلاں ٹائم تے آواں گا. حضرت جبریل نہ آئے میرے پیغمبر انہیں بے چین نے آسمان وال چہرہ چک چک کے ویکھ دینے. نبی پاک کدی کمرے وچ نے صحیح بخاری دی روایت ہے کدی باہر بے چین میرے نبی. جبریل نہیں آئے جبریل نہیں آئے کتے میرا اللہ ناراض نہ ہو گیا ہوئے جس اللہ نے جبریل نو روک لیا ہے کیونکہ وہ دے حکم نہ لاندہ ہے جبریل. میرے نبی بڑے پریشان بے چین بے قرار. اچانک حضرت دی نظر پئی گھر وچ نہ تخت پیا سی پھٹا او دے تھلے کتورا ہے کتے دا بچہ بیٹھا اپنے فرمایا پکڑو انہوں باہر کڈو. باہر کڈیا جبریل آ گئے. جبریل خیریت تے ہے وے تسی وعدہ خلافی نہیں کر دے کیوں لیٹ آئے. حضور جس کار کتا ہوئے اسی اس کار نہیں داخل ہوندے. میرے نبی علیہ السلام اتنا اللہ دا ڈر رکھ دے جدوں قدم قدم تے اللہ دا ڈر برائی کرن لگا ہے فوراً اللہ دا ڈر آ گیا ہے. مسجد چایا ہے جتی ووا سونی ہے چوکی لاں فوراً اللہ دا ڈر آ گیا ہے. چک لئی تو ویکھن ڈے ہے وہ ویکھن ڈے ہے جو انہیں اتھے پھڑ لیا میں انہوں کون چھڑائے گا. جدو اللہ دا ڈر آ گیا سمجھ لیا تینوں اللہ نے نفس مطمئنہ دی دولت دیتی ہے. اللہ سنو اپنی رحمت دے نال نفس امارہ تو بچائے نفس لوامہ نفس مطمئنہ دی اللہ دولت نہ مالا مال فرمائے. میرے پتیجے مولانا حبیب الرحمان صاحب جو اس مسجد اندر اللہ دے دین دی خدمت کر رہے نے اللہ انہاں تو زیادہ کام لوے. مولانا محمد ارشد تارڑ صاحب جس علاقے دی جانی پہچانی شخصیت
اللہ انہاں دیاں خدمات قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں سے کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ جتنے تیرے بندیاں بندے چھوٹے بڑے بیمار نے سب نو شفا دے دے، جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور کر دے۔ اے اللہ اپنی رحمت و فضل دے نال سانو نفس امارہ تو بچا، نفس لوامہ نفس مطمئنہ دی دولت نہ مالا مال کر دے۔ اللہ گناہاں تو بچا، برائیاں تو بچا، نیکیاں نصیب فرما۔ اللہ سانو ایسے اعمال کرن دی توفیق دے دے جو تینوں پسند نے۔ یا اللہ ساڑے چو جہالت دور کر دے، علم دی روشنی عطا فرما، ظلم دور کر دے، عدل دی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ اس پورے گاؤں سدھو پورا تے اپنی رحمتاں نازل فرما۔ تیرے نبی دا ارشاد گرامی ہے، مَن یُرِدِ اللّٰهُ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدِّین۔ اللہ جنہوں خیر پانا چاہے انہوں اپنے دین دی سمجھ دیندہ ہے۔ اللہ پورے گاؤں نو اپنے دین دی سمجھ عطا فرما دے، دلاں چو سے تعصب دور کر دے۔ اللہ تیرا گھر بنے توحید دا مرکز بنا، پورے گاؤں دے دلاں نو ادھر مانوس کر دے۔ ایتھے آ کے نمازاں پڑھن، جمعہ پڑھن، بچیاں نو پڑھن واسطے بھیجن۔ اے اللہ ساری دنیا بہتر بنا، ساری آخرت بہتر بنا۔ میرے لاہور تو بڑے اچھے دوست چوری محمد ارشد صاحب بڑی ہی مشکلات دے اندر اس ویلے مبتلا نے، انہوں نے مینوں خاص درخواست کی تیسی دعا کرنا اللہ انہاں دیاں مشکلات دور فرمائے۔ یا اللہ تیرے بندے واسطے غائبانہ دعا ہو رہی ہے، غائبانہ دعا تو بڑی جلدی قبول کرنا ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل نہ ساڑے پائی دی ہر مشکل دور کر دے۔ اللہ ساڑے پائی نو آسانیاں نصیب کر دے۔ اور بھی جتنے تیرے بندیاں بندے مشکلات اندر مبتلا نے مشکلہ حل فرما۔ ساڑا تو ہی مشکل کشائیں، اساں تیرے کے مشکلہ پیش کرنیاں نے مشکلہ حل فرما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھیا سوال آیا مینوں یاد نہیں سی رہا پہلے، سوال آیا، سوال دا جواب سماعت فرما لو، سارے دوست بیٹھو، کیونکہ کئی مسئلے کھل کے پتہ چلتا جدو سوالاں دے جواب ہون۔ سوال آیا جراباں دے مسے دا۔ ابن ماجہ وچ مغیرہ بن شعبہ تو روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دیکھیا آپ نے جوراباں تے مسا کیتا۔ جوراب لفظ عربی دا ہے، ایدہ لغوی معنی ہے غلاف، پیراں دا غلاف۔ او پاویں تاگے دا ہے، پاویں چمڑے دا ہے، پاویں پلاسٹک دا ہے۔ جڑا پیراں دا غلاف ہووے انہوں کہندے نے جراب، اگوں پھر دے نام بدل دے جاندے نے۔ جدوں چمڑے دا غلاف ہوئے گا انہوں کہاں گے خف، مطلق طور تے او بھی جراب ہے۔ تاگے دا ہوئے کپڑے دا ہوئے جراب ہے۔ او دی سنت تے کچھ کلام کیتا جاندہ ہے۔ میں کہنا اگر او دی سنت تے کلام ہے، مسند احمد دے اندر حسن درجے دی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جراباں تے مسا کر دے، اور بھی صحابہ تو ثابت ہے۔ ہن جے نبی پاک تو ثابت نہ ہوندا صحابہ کیویں مسا کر لیندے جراباں تے؟ یہ مطلب ہے نبی علیہ السلام تو جورابین جراباں تے مسا کرنا ثابت ہے، صحابہ تو ثابت ہے۔ اس واسطے ہن رہا مسئلہ جراب بریک ہوئے موٹی ہوئے، یہ ساریاں ساڑیاں گلاں نے۔ شریعت نے مطلق جراب دا لفظ بولے ہے، جڑا غلاف ہے غلاف بن جاوے۔ ہاں اگر وہ پھٹی ہے کہ غلاف دے حکم چ نہیں، مثلا ایک جراب ہلکی پھلکی پھٹی ہے وہ غلاف ہے، ایک جراب ہی اینی پھٹ گئی ہے غلاف رہا ہی نہیں ہوتے مسا کھادا۔
جڑا غلاف ہے جنی دیر تک غلاف دی صورت بریک ہے موٹی ہے چمڑا ہے دھاگا ہے غلاف ہے او دیتے مسا صحابہ اور نبی پاک تو ثابت ہے جی ایک سجے نال اگر کرو تے ترجیح ہے اگر سجے نال نہ بھی ہوئے دونوں ہتھاں نال بھی کر سکتے ہو اس طرح نا دونوں ہتھاں نال بھی اے تابعین تو عمل ملتا ہے جی جی نہیں تسمے کیونکہ جراباں تے کرو گے نا تسی نہیں جس طرح بھی ہوئے جراباں تے مسا تے کرو گے نا تسی وہ تسمے کھول لو جراباں تے مسا کر لو ہاں جی دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا سی کہ اگر شریعت انہوں نے کہنے دا مقصد شریعت اندر اگر کسی دی رائے چل جاندی تے عقل تے کہندی ہے کہ ویکھو نا اے تلوار رگڑدا زمین تے استعمال تے تلوار ہے اوپر پشت استعمال ہی نہیں ہو رہی استعمال تے ہو رہی پھر مسا ایتھے کرنا چاہیے لیکن وہ کہندے نے بھاویں عقل کہندی ہے اساں شریعت دے پابند ہاں عقل دے پابند نہیں شریعت کہندی ہے اتے کرو اسی اتے ہی کران گے اسی اپنی عقل پیچھے نہیں چلان گے اور کوئی سوال ہے جی کسی ساتھی جی ہے سی جورابین دے لفظ اسے واسطے آئے نا جراب ہے سی تے جراب دے لفظ آئے نا اور کوئی سوال ہے جی کسی ساتھی دا انما الاعمال بالنیات تہاڈی نیت اگ نو سجدہ کرن دی نہیں البتہ مشابت تو بچنا چاہیے مشابت ہیٹر جڑے سامنے دی بجائے سائڈ تے لگائے جان تے بہتر ہے آڑیاں فلکساں فلکساں نے یہ بھی قبلے دی دیوار وال نہیں ہونی چاہیے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ دے گھر نماز پڑھی نا تے اگے پردہ سی نقش و نگاری والا تے نبی علیہ السلام نے نماز تو بعد فرمایا عائشہ تیرے پردے نے مینوں نماز وچ دھیان نہیں لائی رکھیا ہے آپ نے پردہ لا تا اس واسطے قبلے والی دیوار کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ نمازی وہ دھیانے لگے فلکساں وغیرہ نہیں سائڈاں تے لانیاں جا سامنے دیوار قبلے والی دیوار نمازی دی بالکل صاف ہونی چاہیے تاکہ بندے دی توجہ نماز چوں ہٹے نا ہیٹر وغیرہ بھی مشابت تو بچنا چاہیے لیکن اگر کسی جگہ تے ہووے انما الاعمال بالنیات گل نیت مکدی ہے تسی انہوں اگ نو سجدہ نہیں کر رہے وہ لوگ حقیقتاً اگ نو سجدہ کر دے سن مجوسی وہ تو اگ نو سجدہ کر دے سن نا باقاعدہ تو یہ سجدہ نہیں کر رہے لیکن مشابت تو بچنا چاہیے نہیں اتھے حضرت اتھے نیت دی گل نہیں نا اتھے تحقیق دی گل ہے علم دی گل ہے نا اتھے علم لوے کہ کنی دیر علماء نو پوچھے کہ کنی دیر تک میں نماز تو رکنا ہے اتھے ایتھے ویکھو نا یہ تے تحقیق ہو گئی ہے نا کہ اگے ہیٹر لگا ہے تہاڈی نیت نہیں انہوں سجدہ کرن دی تے جس طرح وہ اگ زمین تے بال دے سن زمین تے بھی نہیں تے اچا دیوار دے نال ہوندا اکثر ہیٹر جڑے نے وہ تے زمین تے باقاعدہ اگ بالی جاندی سی انہوں باقاعدہ سجدہ کردے سن یہ پھر بھی اسی کہنے ہیں چلو مشابت تو بچنا چاہیے سجے کھبے لا لو لیکن اگر کسی جگہ تے لگے ہے مجبوراً تجھے تے نماز پڑھنی ہے پڑھنی پی گئی ہے تے نماز ہو جائے گی رہا مسئلہ وہ بندہ جڑا سورج اندر باہر سجدہ کر رہا وہ کہندا میری نیت نماز اللہ نو سجدہ کرن دی ہے نہیں اتھے نیت نہیں چاہیے کیونکہ اتھے شریعت دا واضح حکم آ گیا ہے جتھے واضح حکم آ جائے اتھے وہ بندہ اس حکم دے اتے عمل کرے گا پتہ کرے سورج دے اندر باہر ہوندا ٹائم کی ہے ہن تے بڑی سہولت ہے موبائل ہر بندے کولے گوگل تو چیک کر لو طلوع آفتاب دا کی ٹائم ہے جڑا ٹائم ہے کہ اس ٹائم تے طلوع آفتاب ہو جانا ہے اس تو 5 منٹ پہلے رک دے تے 10-15 منٹ بعد وقفہ پا لے کیونکہ سورج بلند ہو کے نماز پڑھے گا نا پھر جی بس جی سبحان کھانا بھی سارے دوستاں واسطے انتظام ہے سارے دوست احباب کھانا تناول فرمائیں ہاں جی
جی جی پہلی بات یہ ہے کہ وطر جڑا نا یہ نماز عشاء دا حصہ نہیں، یہ ایک الگ نماز ہے، یہ ٹائم پچھلی رات ہے۔ اگر پچھلی رات تسی باقاعدگی نہ پڑھ دے ہو، نال 8 رکعت اپنا تہجد بھی پڑھ دے ہو، پھر تہاڈی رہ گئی ہے، پھر تسی دنے 12 رکعت پڑھو گے۔ لیکن اگر تہجد نہیں پڑھ رہے، خالی وطر رہ گئے نے، کسی وجہ تو نہیں پڑھ سکے، یہ بارے علماء دے 2 موقف نے۔ کچھ کہندے نے نفلی عبادت دی قضا نہیں، کچھ کہندے نے کہ نفلی چونکہ نفلیاں چوں اتنے ہمیشگی کیتی گئی ہے، یہ قضا دینی بہتر ہے۔ تو دونوں موقف علماء دے مابین چل رہے نے، اگر تسی وہ قضا دینا چاہو تو دے سکتے ہو، لیکن اگلی رات نو نہیں پڑھو گے، دنے پڑھو گے، کیونکہ ایک رات اندر 2 وطر نہیں ہوندے۔ نہیں وہ بعد پڑھے نہیں، نفل عام نفل دلیل نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں کہ جدوں اذان ہو جاوے، اذان تو با فجر دی اذان تو بعد صرف 2 رکعت نماز سنتا۔ ترمذی دی ایک روایت آندی ہے کہ جڑیاں بعد والیاں 2 رکعتاں نے وہ پہلے پڑھ لو تے باقی 4 بعد چو، لیکن روایت سندر ضعیف ہے۔ اس تو علاوہ اور میرے علم اندر کو حدیث نہیں۔ میں وہی عرض کیتا ہے نا، وہی روایت سندن ضعیف ہے، جہدے ترمذی دی جہدے آندا ہے کہ اگر پہلیاں 4 تہاڈیاں رہ گئیاں نے نا، تے تسی بعد والیاں چونکہ فرض پڑھے نے، نال ہی ترتیب دے کے 2 رکعتاں پڑھ لو، پھر جڑی تہاڈی اوڑے پہلے رہے نے تے رہیاں ہی نے نا، وہ پھر بعد پڑھ لو۔ اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن یہ ترتیب بہتر ہے کہ 2 پڑھ کے سنتا، پھر بعد والیاں جڑیاں پہلیاں 4 رہ گئیاں پھر بعد پڑھو۔ سبحانک اللہم و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔